اگر آپ کے بھی دماغ میں گندے خیال آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دو چیزیں عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ دنیا میں ہی آپ کو وہ دو چیزیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ عام طور سے لوگوں کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، بڑے برے برے وسوسے آتے ہیں۔ تو جو گندے خیالات ہوتے ہیں نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خیالات ہوتے ہیں جو زنا کی طرف راغب کرنے والے خیالات ہوتے ہیں، ایک تو وہ گندے خیالات ہوتے ہیں کہ ہر وقت انسان کے دماغ میں یہ خیالات رہنا کہ وہ زنا کا مرتکب ہو جائے، وہ گناہ کرے اور زنا میں اس کو لذت حاصل ہونا، اس ٹائپ کے خیال آتے ہیں۔ کچھ کے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں کہ قرآن کریم کے متعلق سے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ کے لیے عجیب عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے کچھ غلط خیالات آتے ہیں۔ تو یہ خیالات آتے کیوں ہیں اور کن لوگوں کو آتے ہیں، اور جن کو آتے ہیں آخر ان کو دنیا میں کیا ملنے والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ خیالات آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب شیطان تمہیں بہکائے گا اور تمہارے دماغ میں خیالات ڈالے گا، تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ ہا کذا وہا کذا، یعنی یہ اور وہ، یعنی یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ ستارے، یہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ نے بنائیں۔ جب سب کچھ اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ وسوسے پیدا کرے گا۔ اور ایسے ہوتے ہیں لوگ جن کے دماغ کے اندر یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی جب ساری چیزیں اللہ نے بنائیں تو پھر اللہ کو پھر کس نے بنایا؟ معاذ اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے اس کا حل بھی ہم کو بتلا دیا کہ جب تمہارے دماغ میں، دل میں یہ شیطان یہ خیالات اور ان وسوسوں کو پیدا کرے نا، تو پھر تم کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یعنی پھر تم فوراً اللہ رب العالمین سے یہ کہنا کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پناہ چاہنا، اور شیطان کے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ تو یہ وسوسہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی جانب سے تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوگا، جبکہ اس بات کی ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے کہ بھئی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ٹائمنگ ہے، جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، جو زمین و آسمان، چاند سورج ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں وقت کے اندر ہیں، اور وقت کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وقت کو کس نے پیدا کیا؟ وقت کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو جس نے وقت کو بنایا ہے وہ وقت کے اندر قید نہیں ہو سکتا، سمجھ لیں؟ یعنی کسی نے اگر موبائل کو بنایا ہے تو وہ موبائل بنانے والا موبائل کے اندر قید نہیں ہو سکتا۔ جس نے وقت کو بنایا ہے اللہ نے، تو اللہ وقت کے اندر قید نہیں ہو سکتا۔ ساری گنتیاں آپ لگائیں، الٹی گنتی گنتے ہوئے آئیں 3 2 1، ایک سے پہلے کیا؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، ایک ہی سب سے پہلے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جو اللہ رب العالمین نے وقت کو بنایا ہے تو وقت تو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ وقت کے اندر نہیں سما سکتا۔ کو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ سوال آپ کا ٹائمنگ کے اندر ہے، گھڑی کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، شان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علاج بھی بتلایا کہ جب شیطان تمہارے دلوں میں اسلام اور دین کے تعلق سے اس طرح کے وسوسے پیدا کرے نا، تو تم یہ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب ان خیالات کے بارے میں سمجھ لیں جو گندے وسوسے، گندے خیالات اور لوگوں کے دلوں میں ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں اور ان سے کس طرح سے بچنا ہے۔ دیکھیے، بعض لوگوں کی عادت کی وجہ سے، بعض لوگوں کے ذہن کی گندگی کی وجہ سے، یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، زنا العینین نظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کی طرف دیکھنا۔ تو یہ دیکھنا بھی آنکھ کا زنا ہے۔ اگر آپ نے کسی نامحرم کو دیکھا تو وہ پھر آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہوگا۔ وہ جب آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہوگا تو شیطان پھر اس میں وسوسے اور زیادہ گندے وسوسے آپ کے دماغ میں پیدا کرنا شروع کر دے گا، وہ پھر اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے لیے اسلام نے وسوسے جہاں سے پیدا ہونے تھے نا، اس سے پہلے ہی اس کو باؤنڈ کر دیا کہ دیکھو ہی مت، نظروں کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر اس طرح کے وسوسے پیدا نہ ہوں۔ تو
ایک تو وہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کی خود کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی اس کے خود کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ انسان کے خود کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے یا یہ وسوسے لاتا ہے دماغ میں تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر شیطان کی جانب سے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، شیطان کی جانب سے وسوسے عام طور سے نماز میں آتے ہیں، جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، دین کے کاموں میں لگا ہو تو اس کے دماغ میں پھر گندے گندے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندہ نماز سے، تلاوت سے، قرآن سے ہٹ جائے اور اس کی نماز کو ہم برباد کر دیں، اس کے پڑھنے کو ہم برباد کر دیں، اس کے دماغ کو ہم بھٹکا دیں، تو شیطان ہمیشہ اسی کوشش اور کاوش میں لگا رہتا ہے۔ تو جن لوگوں کو نماز میں خیالات آتے ہیں نا، گندے وسوسے آتے ہیں جن کے دماغ میں، تو وہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑے مقبول لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا، جن کو اپنی محبت عطا کرنے والا ہوتا ہے، ان کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، ان کے دماغ میں وسوسے آتے ہیں نماز میں، وہ شیطان کی طرف سے، شیطان بہکاتا ہے۔ کیونکہ شیطان ان لوگوں کی نماز کو خراب کرتا ہے جن کی نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں، جن کی نمازیں ٹھیک ہیں ہی نہیں تو شیطان ان کی نماز کو برباد نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے تو ہیں ہی برباد۔ جو لوگ نماز کو ٹھیک سے پڑھنا چاہتے ہیں، مومن بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے، جن کو دیتا ہے محبت، تو ان لوگوں کے نماز کو شیطان برباد کرتا ہے گندے خیالات کی وجہ سے اور وسوسوں کی وجہ سے، تاکہ ان کی نماز خراب ہو جائے اور ان کا دماغ نماز کی طرف سے ہٹ جائے، ان کی نماز اکارت ہو جائے۔ تو اس وقت میں بندے کو چاہیے کہ نماز کو اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اور خیالات آئیں اور خشوع سے پڑھے، پھر بھی خیالات آئیں تو نماز کو دوہرا دیں، 2-4 بار آپ ایسا کریں کہ شیطان خود آپ سے عاجز ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا کہ ہم تو اس کی نماز میں خلل پیدا کر رہے ہیں، وسوسے پیدا کر رہے ہیں تاکہ نماز خراب ہو جائے، یہ ہمارے وسوسوں کی وجہ سے اور نماز دوہرا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو دوہرا اجر عطا کرے گا اور شیطان بھی آپ سے ڈر کے ہار کے بھاگنے لگے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔